جب چار دوست ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ہر لمحہ محبت اور قربت میں بدل جاتا ہے، اور تین دوستوں نے مل کر ایک دوست کی خوب کہانی چھت کے نیچے۔ لاہور کے ایک پرانے مگر خاموش سے علاقے میں واقع ایک کرائے کی فلیٹ میں چار دوست رہتے تھے، اور یہ فلیٹ ان کے لیے محض چھت نہیں بلکہ وہ جگہ تھی جہاں وہ ایک دوسرے کے سامنے کمزور بھی ہو سکتے تھے، جہاں ہنسی کے پیچھے چھپی تھکن اور خاموشی کے پیچھے چھپے جذبات سمجھے جاتے تھے۔ احسن سب سے بڑا تھا، سنجیدہ، کم بولنے والا، مگر جب بولتا تو الفاظ سیدھے دل میں اترتے۔ وہ باقی تینوں کے لیے ایک مضبوط سہارا تھا، مگر خود کے لیے کبھی کچھ نہ مانگتا۔ اس کے آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی جو صرف اس وقت ابھرتی جب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتا۔ حمزہ اس فلیٹ کی جان تھا، اس کی ہنسی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی تو ماحول ہلکا ہو جاتا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ رات کو اکیلا ہونے سے کیوں گھبراتا ہے اور کیوں اسے خاموشی سے خوف آتا ہے۔ فہد خاموش، طبع گہری سوچ رکھنے والا، اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کی سڑک کو دیکھتا رہتا، جیسے وہاں اسے اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس کی قربت کم لفظوں میں اور زیادہ احساس میں ظاہر ہوتی تھی، اور دانش سب سے چھوٹا تھا، جذبات میں سچا، لگاؤں میں بے حد گہرا۔ وہ اپنے دوستوں کو صرف دوست نہیں بلکہ اپنی پوری دنیا سمجھتا تھا۔ دن کے وقت سب اپنی اپنی مصروفیات میں بکھرے رہتے، مگر شام ہوتی فلیٹ کی فضا بدل جاتی۔ چائے کے کپ، ہلکی روشنی اور ایک دوسرے کی موجودگی وہ سکون بن جاتی جس کی انہیں دن بھر تلاش رہتی۔ کبھی احسن خاموشی سے فہد کے پاس بیٹھ جاتا اور دونوں بغیر بات کیے ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے۔ کبھی حمزہ دانش کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور یوں ہی ہنستے ہنستے تک جاتا، اور کبھی چاروں فرش پر بیٹھے رات گئے تک باتیں کرتے رہتے، باتیں جن میں خواب بھی تھے، خوف بھی، اور احساس بھی جیسے کوئی نام دینے کی ہمت نہیں کرتا۔ ایک رات جب بجلی چلی گئی تو اندھیرے میں موم بتی کی ہلکی روشنی نے فلیٹ کو نرم سا رنگ دے دیا۔ اس لمحے سب کچھ سست ہو گیا۔ حمزہ نے بے ساختہ کہا کہ اگر یہ فلیٹ نہ ہوتا تو شاید وہ خود کو بکھرا ہوا محسوس کرتا۔ دانش نے فوراً کہا کہ جب تک وہ سب ساتھ ہیں کچھ بھی ادھورا نہیں۔ فہد نے آہستہ سے اعتراف کیا کہ اسے لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہائی محسوس ہوتی تھی، مگر ان تینوں کے ساتھ وہ خود کو مکمل محسوس کرتا ہے۔ اور احسن نے پہلی بار دل کی بات کہی۔ وہ مضبوط دکھنے کے چکر میں خود کو بھول جاتا ہے، مگر ان دوستوں کے سامنے وہ بنا ڈر کمزور ہو سکتا ہے۔ اس رات کوئی اونچی آواز میں کچھ نہیں بولا، مگر دلوں کے بیچ فاصلے اور بھی کم ہو گئے۔ اگلے دنوں میں ان کی قربت ایک الگ ہی رنگ لینے لگی۔ کسی کا بخار ہو تو باقی تین بے چین رہتے، کسی کو آنکھ نم ہو تو کوئی سوال نہیں کرتا، بس ساتھ بیٹھ جاتا۔ حمزہ کبھی فہد کے بالوں میں ہاتھ پھیر دیتا جیسے خاموشی سے تسلی دے رہا ہو۔ دانش احسن کے ساتھ دیر تک جاگ کر اس کے مستقبل کے خدشات سنتا رہتا، اور فہد سب کے لیے چائے بناتے ہوئے خود کو کسی خاندان کا حصہ محسوس کرتا۔ یہ رشتے عام دوستی جیسے نہیں تھے، ان میں ایک نرمی، ایک اپنیت اور ایک ایسا جذباتی لگاؤ تھا جو لفظوں سے زیادہ عمل میں ظاہر ہوتا۔ کوئی کسی پر حق نہیں جتاتا تھا، مگر سب ایک دوسرے کے لیے موجود رہتے۔ ایک دن رات بارش ہوئی تو چاروں چھت پر جا کر بھیگتے رہے، ہنستے رہے، خاموش ہوتے رہے، اور اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ زندگی میں کچھ رشتے سوالوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ وہ نہ نام مانگتے ہیں اور نہ وضاحت، بس احساس میں جیتے ہیں۔ اگلی صبح فلیٹ میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ ایسی تھی جس میں ایک دوسرے کی سانسوں تک کی پہچان شامل ہو چکی تھی۔ احسن سب سے پہلے جاگا اور کچن میں جا کر چائے بناتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ فہد آہستہ آہستہ آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور دونوں نے بغیر کسی بات کے کپ پکڑے، ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کیا۔ حمزہ دیر تک سویا رہا، مگر جاگتی اس نے دانش کو اپنے قریب پایا۔ اس کا ہاتھ لاشعوری میں دانش کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، اور وہ لمحہ دونوں کے لیے عجیب حد تک پرسکون تھا۔ دن گزرتا گیا، چاروں اپنی اپنی مصروفیات میں نکلے، مگر شام کو واپس پر جیسے اس ایک ہی وقت میں تھک کر گھر لوٹے ہوں۔ فلیٹ کے اندر ہوتی ہی جوتی اتارنا، صوفے پر گر جانا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دینا اب ان کی روزمرہ محبت بن چکا تھا۔ اس دن حمزہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ اس نے پہلی بار اعتراف کیا کہ ہنسی اس کے لیے ایک ڈھال بن چکی ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خالی محسوس کرتا ہے۔ دانش نے اس کی بات سنی تو اس کے قریب بیٹھ گیا، کوئی تسلی نہ دی، بس موجود رہا۔ فہد نے دھیمی آواز میں کہا کہ کچھ رشتے بولے بغیر بھی سہارا دے دیتے ہیں، اور احسن نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بس اتنا کہا کہ وہ اکیلا نہیں،
اس ایک جملے نے فضا بدل دی۔ رات کے وقت چاروں فرش پر گدے ڈال کر لیٹ گئے، چھت کو دیکھتے ہوئے باتیں کرتے رہے، کبھی ہنستے کبھی خاموش ہو جاتے۔ فہد نے اپنی زندگی کے وہ لمحے بیان کیے جب اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ کسی کے قربت دل کو محفوظ بنا دیتی ہے۔ حمزہ نے تسلیم کیا کہ وہ مضبوط دکھنے کے لیے خود کو تھکا دیتا ہے۔ دانش نے کہا کہ اسے سب سے زیادہ سکون تب ملتا ہے جب وہ ان سب کے درمیان ہوتا ہے، اور احسن نے مان لیا کہ وہ دوسروں کا سہارا بن کر خود سہارا چاہنے کا حق بھول جاتا ہے۔ اس رات آنکھیں دیر سے بند ہو گئی مگر دل ہلکے تھے۔ اگلی دنوں میں ان کی قربت اور گہری ہونے لگی۔ کسی کا ہاتھ تھام لینا، کسی کے ساتھ خاموشی میں بیٹھ جانا، کسی کے کندھے پر سر رکھ دینا اب عجیب نہیں لگتا تھا بلکہ ضروری محسوس ہوتا تھا۔ یہ رشتے اب دوستی کی حد سے آگے نکل چکے تھے مگر پھر بھی پاکیزہ تھے۔ ان میں اعتماد، احساس اور اپنیت تھی۔ چاروں دوست ایک دوسرے کے لیے زخموں پر مرہم بن رہے تھے اور خود کو آہستہ آہستہ ایک ایسے رشتے میں باندھ رہے تھے جیسے دنیا شاید سمجھ نہ پائے، مگر ان کے لیے وہی اصل سکون تھا۔ وقت اب ان کے فلیٹ کے اندر ایک الگ رفتار سے چلنے لگا تھا، جیسے باہر کی دنیا اپنی جگہ مصروف ہو اور یہاں چار دل ایک دوسرے کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکے ہوں۔ احسن دن بھر کی تکن کے ساتھ واپس آتا تو سب سے پہلے یہ دیکھتا کہ باقی تین کہاں ہیں۔ فہد اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھا رہتا، خاموش مگر موجود، اور یہی موجودگی احسن کے دل کو عجیب سے اطمینان دے دی تھی۔ حمزہ کی ہنسی اب بھی گونجتی تھی مگر اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ بات بات پر خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ کبھی کبھار بس دانش کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر خاموش رہتا۔ دانش اس خاموشی کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ کچھ لمحے بولنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک شام فہد نے اچانک کہا کہ اسے لوگوں کے درمیان رہ کر بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات اس نے پہلی بار اتنی صاف کہی۔ حمزہ نے فوراً مذاق نہیں کیا بلکہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ احسن نے نظریں اٹھا کر فہد کو دیکھا اور دانش نے بس اتنا کہا کہ یہاں سانس لینا مشکل نہیں۔ اس جملے نے فہد کی آنکھوں میں نمی بھر دی۔ اس رات فلیٹ میں ہلکی بارش کی آواز کے ساتھ خاموشی چھائی رہی۔ چاروں ایک ہی کمرے میں تھے، کوئی موبائل نہیں، کوئی شور نہیں، بس ایک دوسرے کی موجودگی۔ حمزہ نے سر دیوار سے ٹکایا اور آہستہ سے کہا کہ اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایک دن یہ سب ختم نہ ہو جائے۔ احسن نے پہلی بار کھل کر کہا کہ رشتے جگہ سے نہیں نیت سے بنتے ہیں۔ فہد نے اعتراف کیا کہ وہ اکثر اپنے جذبات کو لفظ دینے سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کوئی سمجھے گا نہیں، اور دانش نے سادگی سے کہا کہ اگر کوئی نہ بھی سمجھے تو وہ تین تو ہیں۔ ان باتوں کے دوران کسی نے کسی کا ہاتھ تھاما، کسی نے کندھے پر سر رکھا اور کسی نے بس قریب ہو کر یہ یقین دلایا کہ تنہائی یہاں داخل نہیں ہو سکتی۔ اگلے دنوں میں ان کی قربت اور قدرتی ہو گئی کیونکہ بیمار ہوتا تو باقی تین اس کے ارد گرد گھومتے، کوئی پریشان ہوتا تو سوالوں کے بغیر ساتھ بیٹھ جاتے۔ فہد نے ایک رات اپنی شاعری سنائی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے سامنے بیٹھے تین چہرے اسے مکمل تحفظ دے رہے تھے۔ حمزہ نے اس کی لفظ کی تعریف کی تو وہ تعریف نہیں بلکہ قبولیت تھی۔ احسن نے فہد کی ڈائری بند کرتے ہوئے کہا کہ کچھ چیزیں دنیا کے لیے نہیں ہوتی، اور دانش نے مسکرا کر کہا کہ یہی تو اصل دولت ہے۔ ایک دن کسی بات پر حمزہ اور احسن کے درمیان ہلکی سی تلخی آ گئی۔ آواز اونچی نہیں ہوئی مگر خاموشی گہری ہو گئی۔ فہد نے بیچ میں پڑھنے کے بجائے دونوں کے ساتھ الگ الگ بیٹھ کر بات کی، اور دانش نے رات کو سب کو ایک ہی کمرے میں جمع کیا۔ اس رات کوئی معافی باقاعدہ لفظوں میں نہیں مانگی گئی مگر دل صاف ہو گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ رشتہ صرف ہنسی کا نہیں بلکہ برداشت، سمجھ اور سنبھالنے کا بھی ہے۔ ان لمحوں کی تھی جہاں چار دوست یہ سیکھ رہے تھے کہ محبت کا مطلب ہمیشہ خوشی نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر لینے کا نام بھی ہوتا ہے، اور وہ اب اس بوجھ کو اکیلے نہیں بلکہ مل کر اٹھانے لگے تھے۔ زندگی نے اس دن کوئی پیش کی اطلاع نہیں دی تھی، بس خاموشی سے اپنا سب سے سخت وار کیا۔ وہی خوبصورت لڑکا جس کی مسکراہٹ فلیٹ کی دیواروں میں بسی ہوئی تھی، جس کی موجودگی باقی تینوں کے لیے سکون، مان اور بے لفظ محبت بن چکی تھی، ایک اچانک حادثے میں اس سے جدا ہو گیا۔ خبر ایسی تھی جو لفظوں میں نہیں سما سکی۔ احسن کو جیسے کسی نے اندر سے توڑ دیا ہو۔ وہ دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھا رہا۔ مضبوط رہنے کی عادت اس دن اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ حمزہ کیسی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ جو شور میں جیتا تھا اب خاموشی سے ڈرنے لگا، اور فہد جس نے جذبات کو لفظوں میں ڈھالنا سیکھا تھا اس دن میں اس کی ڈائری بھی خالی رہ گئی۔ فلیٹ وہی تھا مگر اس کی سانسیں بدل گئی تھی۔
کمرے میں وہ جگہ خالی تھی جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا، وہ کپ اب بھی رکھا تھا جسے وہ چائے پیتا تھا، اور وہ خاموشی اب تکلیف دینے لگی۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں۔ تینوں نے الگ الگ طریقے سے صدمہ جھیلا۔ احسن نے خود کو کام میں دفن کر دیا، مگر رات کو آنکھیں بھیگ جاتی۔ حمزہ نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا کیونکہ ہنسی اب بوجھ لگتی تھی۔ فہد نے پہلی بار شاعری سے منہ موڑ لیا کیونکہ ہر لفظ اسے اسی ایک چہرے تک لے جاتا تھا، مگر وقت ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ مرہم بھی بن جاتا ہے۔ ایک رات وہ تینوں پھر اسی کمرے میں اکٹھے بیٹھے جہاں کبھی چار ہوتے تھے۔ کسی نے کہا نہیں، مگر سب نے محسوس کیا کہ اگر وہ ٹوٹ گئے تو اس کی یاد بھی ٹوٹ جائے گی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ایک دوسرے کو سنبھالنا شروع کیا۔ احسن نے سیکھا کہ مضبوط ہونا اکیلے ہونے کا نام نہیں۔ حمزہ نے دوبارہ مسکرانا سیکھا، مگر اب اس کی ہنسی میں گہرائی تھی۔ اور فہد نے پھر قلم اٹھایا۔ اس بار جدائی کے درد کو محبت کی شکل دے کر وہ جان گئے کہ جیسے وہ چاہتے تھے وہ صرف ایک جسم نہیں تھا، بلکہ ایک احساس تھا جو اب ان تینوں کے اندر زندہ تھا۔ فلیٹ میں اب بھی اس کی کمی تھی، مگر اس کی یاد اب کمزور نہیں کرتی تھی بلکہ چھوڑتی تھی۔ وہ تینوں ٹھیک ہو گئے، مکمل نہیں مگر زندہ۔ انہوں نے یہ مان لیا کہ کچھ محبتیں ساتھ چلنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بھر سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ خوبصورت لڑکا جس سے وہ محبت کرتے تھے مر کر بھی انہیں ٹوٹنے نہیں دے گا، بلکہ ایک مضبوط رشتے میں بدل گیا جو اب وقت، صدمے اور تنہائی سے آگے نکل چکا تھا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔